الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ محترم سامعین، جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام افواج اسلام کو ایک ساتھ حملے کا حکم دے دیا تو مجاہدین نے نعرہ تکبیر بلند کر کے چاروں طرف سے قلعہ کے ارد گرد لوگوں پر حملہ کر دیا۔ تلواریں چمکنے لگی، نیزوں نے سانپوں کی طرح حرکت کر کے آگ کی چنگاریاں چھوڑنا شروع کی، ہر طرف سے تیر چلنے لگے۔ مسلمانوں نے مرتدین کا گھیرا تنگ کر دیا۔ بالآخر کچھ مرتدین مارے گئے اور کچھ نے بھاگ کر حدیقۃ الموت یعنی موت کے باغیچے میں پناہ لی۔ یہ قلعہ کے اندر مسلمہ کذاب کا ایک وسیع باغ تھا۔ مسلمان باہر تھے، مسلمہ اور اس کے ساتھی اندر تھے۔ اب یہ بنو حنیفہ کے دفاع کا آخری مورچہ رہ گیا تھا۔ اب مسلمہ کذاب نے بنو حنیفہ کے لوگوں سے کہا، اپنی عزت اور ناموس کا دفاع کرو، دین یہاں نہیں ہے۔ اس جملے سے اس ملعون نے اقرار کر لیا کہ یہاں وحی ہے نہ تھی، نبوت ہے نہ تھی، یہ تو سب دھوکہ تھا، حقیقت صرف اتنی ہے کہ اپنی عزتوں کو بچاؤ۔ بنو حنیفہ کے لوگ سمجھ گئے کہ یہ شخص نبی نہیں بلکہ جھوٹا تھا، لیکن اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ مسلمان قلعہ کے باہر تو لڑ رہے تھے، لیکن قلعہ میں داخل ہونے کا امکان بظاہر بہت کم تھا، کیونکہ اس قلعہ کی دیواریں اتنی بلند تھیں کہ آسمان سے باتیں کر رہی تھیں۔ لیکن لشکر اسلام نے چاروں طرف سے اس قلعہ کا مکمل محاصرہ کر لیا۔ اب اس فتنہ کو ختم کرنے کے لیے قلعہ کے اندر دروازہ کھولنے اور مسلمانوں کے اندر داخل ہونے کے سوا کوئی دوسری صورت نہیں تھی۔ بعض جان بازوں نے قلعہ کی دیواروں سے اپنے آپ کو اندر گرا دیا تاکہ دروازہ کھول کر راستہ بنائے، لیکن خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی۔ آخر کار حضرت ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں شہادت کا شوق رکھتا ہوں، مجھے ڈھال میں بٹھا کر نیزوں سے باندھ کر باغ کے اندر پھینک دو، میں دروازہ کھول دوں گا، یہ شہید ہو جاؤں گا۔ چنانچہ مسلمانوں نے اسی طرح کیا اور حضرت ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھال میں بٹھا کر نیزوں سے باندھ کر باغ کے اندر پھینک دیا۔ آپ نے اندر جاتے ہی تکبیر کے نعروں سے دشمنوں کے دلوں کو دہلا دیا اور شمشیر حقانی کی کاٹ کے جوہر دکھا دکھا کر کفار کو حیران کر دیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح دروازے تک پہنچوں، مگر افسوس کہ دشمنوں کی کثرت نے کوئی آگے نہ جانے دیا اور بالآخر لڑتے لڑتے کفار کو فنار و سقر کرتے کرتے دروازے کے قریب آ کر زخموں سے نڈھال ہو کر گر پڑے اور تاج شہادت پہن کر جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی حمیت اسلامی اس بات کو کب گوارا کر سکتی تھی کہ ابو دجانہ انصاری جیسا شیر دل مقدس صحابی اکیلا دشمنوں میں لڑتا بھرتا رہے اور خالد خاموش بیٹھا رہے۔ دیوانہ وار باغ کے گرد چکر لگایا، مگر جب اندر پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نہ ملا تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے وفادار تازی کو چابک کا اشارہ دیا۔ اشارے کا ملنا تھا کہ دونوں باغ کے اندر ایک ہی جست میں پہنچ گئے۔ پر آگے کیا ہوا یہ انشاءاللہ العزیز اگلی قسط میں اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت کی پاسبانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ